नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मनकुलात मीडिया के हफ्तावार प्रोग्राम मेरे दिल मेरे मुसाफिर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम भट्टी और मेरे साथ होंगे हाजी बाबर मोहम्मद चिश्ती साहब, नॉर्वे से मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर तबस्सुम साहब और पाकिस्तान से फवाद दिलबर मोहम्मद साहब। मैं अब निज़ाम भाई को दावत देता हूं कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। चूँकि आज का प्रोग्राम मिलाद शरीफ के हैसियत से तरतीब दिया गया है। इसी तरह आज आपका प्रोग्राम शुरू करेंगे। निज़ाम भाई आप शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को रबीउल अव्वल का मुबारक महीना मुबारक हो। और इस मुबारकबाद के साथ मैं तमाम मुसलमानों को हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हमारे नाज़रीन को उनकी शान में एक अल्लामा इक़बाल का रुबाई सुनाता हूँ। ये फ़ारसी में मैं उसका तर्जुमा भी करूँगा, फिर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। दरआं दरआं दरिया के और असाहिले नेस्त, दरआं दरिया के और असाहिले नेस्त, दलीले आशकां गैर अज दिली नेस्त। तू फरमूदी राह बतहा गिरफ्तम, वगरना जुज तुम्हारा मंजली नेस्त। माशाल्लाह। तर्जुमा है अल्लामा इकबाल के इस रुबाई का। इस दरिया में जिसका कोई किनारा नहीं, हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत खास का कोई किनारा नहीं। बेशक। आशिकों की दलील दिल की सच्चाई और खुलूस के सिवा कुछ और नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है तो हम मक्के की तरफ जा रहे हैं, वगरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारी कोई मंजिल नहीं। यही बेशक। बात है कि हमें हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अल्लाह की तरफ रहनुमाई करी है। जब हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शनासाई नहीं तो खुदा की आशनाई क्या है। और मैं आज इस प्रोग्राम के मौजू के हिसाब से मैं अपने लोगों से सवाल करता हूँ कि जो जो रहबर आज़म, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर हमारे पास आया है, तो उसके नाम से जो हम आज लोगों पे तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों पर जबर ज़्यादती कर रहे हैं और उनको इस्लाम के दायरे से ख़ारिज कर रहे हैं और कुफ़ार पे मुख्तलिफ़ मज़ालिम ढाने की कोशिश करते हैं, तो क्या इस बात की इजाज़त है? ये मैं अपने नाज़रीन से सवाल करता हूँ। हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं है, और उनका नाम लेके हमें ज़ेब नहीं देता कि हम किसी भी शख्स के साथ, किसी भी इंसान के साथ कोई भी ज़्यादती या उसके ऊपर ज़ोर-ज़बर करें। इसी सोच को लेके हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। साथ के साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपसे ज़िक्र करना चाहेंगे कि पाकिस्तान से मुताल्लिक़ लोग जो इस अक्टूबर के महीने में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका सफ़े अव्वल में नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान करनाल रियासत के नवाबज़ादा थे और सारी जायदाद पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दी थी और उन्होंने कोई क्लेम भी नहीं करा था। और जब वो शहीद हुए तो नहलाते वक्त उनकी शेरवानी उतारी गई तो उनका गिरेबान या बनियान जो है वो फटा हुआ था। उस शहीद के कातिलों को ना गिरफ्तार किया जा सका। फिर इस मिल्लत का दूसरा शहीद हकीम मोहम्मद सईद हैं। हमदर्द दवाखाना पूरे बरसगीर एशिया में मुसलमानों की और हर इंसान की खिदमत कर रहा है। हकीम मोहम्मद सईद को शहीद हुए आज 22 साल गुजर चुके हैं। उनके भी कातिल आज तक जो है आज़ाद फिर रहे हैं। हम दुआ गो हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि मिल्लत के पासबानों को जो इस जालिम दुनिया में जो हमारी पाकिस्तान के दुश्मन है, हमारी कौम के दुश्मन है, जो उनको शहीद किया है, उनको जल्द अज जल्द कैफ़र किरदार में पहुँचाया जाए। आज के प्रोग्राम के बाद सबसे पहले मैं दावत दूँगा इस प्रोग्राम में कि मोहम्मद बाबर चिश्ती एक हम्द बारी ताला से शुरू करें
اور اس کے بعد واعظ ہوگا مفتی زبیر تبسم محمد زبیر تبسم صاحب کا، اور پھر سلیم بھائی حالات حاضرہ پہ اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جلوہ نما ہے سرور عالم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، سبحان اللہ، حاضر و ناظر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے سبحان اللہ، کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ماشاءاللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا یہ پروگرام جس کے میزبان محترم جناب سید نظام الدین چشتی صاحب ہیں، اور آپ ربیع الاول شریف کے آغاز پر اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کر رہے ہیں، میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے رفقا کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ये प्रोग्राम इंसानियत के लिए रहबर रहनुमा की हैसियत हासिल कर ले। फकीर गुज़श्ता 30-32 साल से नॉर्वे में यहाँ अल्लाह की तौफीक से हाजिर है। ब्रदरम बाबर चिश्ती साहब ने फरमाया कि मैं तारुफ कराऊं। मेरा क्या तारुफ है, मन आनम के मन दानम, दरवेश आदमी हूँ। दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन की चाकरी के मुंतखब फरमाए। आमीन। मैं मौज़ू की तरफ लौटता हूँ कि आगाज़ रबीउल अव्वल शरीफ पे आपका ये प्रोग्राम बिलखसूस इस नाते से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी जो मुसलसल आजमाइशों से तकालीफ से इबारत है, उस पे मैं कुछ अर्ज करूं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ाते अक़दस व अतहर है कि जिनकी ये शान है कि बनी नोह इंसान की रहनुमाई के लिए जितने भी लोग इस कायनात में आए, अंबिया आए, मुरसलीन आए, मगर उनके चर्चे बाद में हुए। ये शान मुनफरिद तौर पर सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि कायनात के रहबर आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए नहीं, मगर चर्चे पहले ही आए नहीं, मगर नगमे पहले ही आए नहीं, मगर मरहबा के तराने पहले गाए जा रहे हैं। आए नहीं, मगर नबियों की जुबानों पर उनके चर्चे हैं। आए नहीं, मगर कहनों की जुबानों पर उनके चर्चे हैं। आए नहीं, मगर साबिका कुतब में उनके तज़किरे हैं। आए नहीं कि मिंबर मोहब्बत पर हजरत ईसा इब्ने मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नगमा जाफिजा अलापते हैं, वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मेरे बाद वो हस्ती इस कायनात में तशरीफ लाने वाली है जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी मुहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तो ये शान मुनफरिद शान सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है कि आमद से पहले आबा में देखें, उनके आबाओ अजदाद सरकार की आमद के तज़किरे करते हैं। सलातीन आलम को देखें, वो आका करीम की आमद के तज़किरे कर रहे हैं। और शाहाने वक्त को देखें, वो आका करीम की अजमत के तराने गा रहे हैं। गोया अभी जो आपने हमदिया कलाम सुना हजरत कलंदर लाहौरी का, उसका ये शेर आप पे सादक आता है, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को जो शान अता फरमाई है, उनमें एक शान ये वरफा ना लका जिक्रक, प्यारे महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया। जब ये आयत तैयबा नाजिल हुई तो हजरत जिब्रील अमीन लेकर सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए और ये ऐलान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके जिक्र को बुलंद किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील जा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस आयत तैयबा का मफहूम खुद लेके आ कि मेरे रब ने किस तरह मेरी शान को बुलंद किया है। तो फरमाया जिब्रील को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिब्रील जा और इसका मफहूम यूं बता, इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमई, महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा, जहां मेरी हम्द होगी वहां तेरी नात होगी, जहां मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहेगा, जहां अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के नगमे अलापे जाएंगे वहां वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का पैगाम जो है वो भी सुनाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर गोशा विलादत बासादत से लेकर हर लम्हा वो सीरत नगारों ने, सवाने हयात लिखने वालों ने वो यूं महफूज किया है कि वो वक्त जब कायनात के मुख्तार नबी इस कायनात में तशरीफ लाए, वो लम्हा, वो दिन, वो घड़ियां,
وہ سال سارے کے سارے وہ ضبط تحریر میں آئے ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم بچپن اس کے تذکار موجود ہیں، آقا کریم کے لڑکپن اس کے تذکار موجود ہیں، آقا کریم کا شباب اس کے تذکار موجود ہیں۔ گویا زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو مورخ کی نگاہوں سے مخفی ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے کائنات میں بسنے والو، بچے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم بچپن دیکھو، جوان ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھو، اگر بوڑھے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا دیکھو، جرنیل ہو تو آقا کریم کی سرداری کو دیکھو۔ اگر اس کائنات میں تمہیں رہنما اور رہبر اعظم کوئی نظر آ سکتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات استودع صفات ہے۔ مکی دور یہ مسلسل آزمائشوں کا دور ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو وہ لوگ جو جان چھڑکتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی عظمتوں کے گن گاتے تھے، وہ لوگ جو سادے کو امی کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، انہوں ہی نے اپنے تیروں کا رخ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا۔ مگر نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم، چاہے شیب ابی طالب میں ہو، چاہے مکے کے بازار میں ہو، چاہے وہ کاز کے اس مشہور میلے میں ہو، جہاں کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، وہاں دین کا، امن کا، محبت کا، اخوت کا، ایثار کا، وفا کا، پیار کا منشور دیا۔ اور یہ وہ واحد دین ہے، اسے کہتے ہیں اسلام، اسلم، تسلیم سے، یہ امن کا دین ہے، روئے زمین پر یہ امن پھیلانے والا دین ہے۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، تان و تشنی ہوئی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور ضبط انہیں ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آج بھی اس وقت عدم برداشت جو ہے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں عدم برداشت پایا جاتا ہے۔ اگر انسانیت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس مکی زندگی سے سبق لینا چاہے تو یہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں اور صبر اور برداشت اس کی جگہ پہ آ سکتے ہیں۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم گزرتے ہیں، لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ راستے روکتے ہیں، مگر محبت کا، امن کا وہ پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہی جو جان کے دشمن تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ مکی زندگی، مکی 13 سالہ زندگی مکے کی سنگلاخ سرزمین پر اگرچہ چند لوگ ہی اسلام قبول کر سکے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو فگر 40 پورا ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان وہ دار ابی ارقم میں چھپ کر، لک کر وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اے نخیلے دشتے تو بالندہ تر برنخیزت از تو فاروق دیگر، اے عرب کی لمبی لمبی کھجوروں، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ تم ایک اور فاروق نہیں پیدا کر سکتی۔ سارے صحابہ مرید ہیں، یہ مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو عرض کی آقا کیا ہم سچے دین پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آج پھر ہم نماز بھی کھل کر مکے میں پڑھیں گے۔ اور دو راہ چلے قطاروں میں، ایک میں آگے آگے آپ ہیں، دوسرے میں حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے تو اسلام جب قبول کیا تو اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، بلکہ آج کے بعد نعرہ تکبیر و رسالت بلند کر کے ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں گے۔ تو مکی دور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل آزمائشوں کا دور ہے۔ اس پوری 13 سالہ مکی زندگی میں بچپن سے لے کر لڑکپن تک اور شباب سے لے کر
یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے، اور پھر انہی کے بطن عطر سے آپ کی اولاد امجاد ہوتی ہے، اور اسی مکی زندگی میں اللہ رب العالمین اپنے آپ کو حریم قدس میں بلا کر اپنا دیدار کراتا ہے، اور یہ سارے مرحلے گزرتے گئے، مگر جب دیکھا کہ اس سرزمین پر، اس سنگلاخ سرزمین پر اسلام کا شجر عظیم وہ نہیں پنپ رہا، تو اب حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ خبر میں، نظر میں، اذان سحر میں کہ آقا کریم نے جسے بھی بنایا اسے یکتا بنایا، کسی کو صداقت کا پیکر بنا دیا، کسی کو عدالت کا مظہر بنا دیا، کسی کو شرافت کا پیکر بنا دیا، اور کسی کو شہادت اور شجاعت کا پیکر بنا دیا۔ ہر صحابی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقام عطا کیا، اور یاد رکھیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ آقا کے گھر والوں کی بھی بڑی شان ہے اور در والوں کی بھی بڑی شان ہے، ہر ایک کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، اور ان کی متعین کردہ راہوں پہ چل کر ہی انسانیت وہ فتح و نصرت کے نئے باب کھول سکتی ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی نفسی کے عالم میں ہے۔ اس عالم میں سیرت سرور کونین انسان کو وہ بلند مقام عطا کر سکتی ہے کہ کائنات میں امن بھی آ سکتا ہے اور کائنات میں ترقی کی بہار بھی آ سکتی ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، سبحان سبحان۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس حوالے سے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ نے بہت ماشاءاللہ بہت ہی فصیح و بلیغ انداز میں رہبر مکی دور تک رہا ہوں، مدنی دور کی طرف میں نے نہیں گیا، کیونکہ آپ کے پاس بالکل ٹائم بھی اس طرح کا ہے، اور آپ کا یہ پروگرام کرے یہ آگے چلتا رہے۔ آپ نے اپنی واعظ میں جو فرافانہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی ایک نئی مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کرا، اس کو بیان کیا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے ناظرین اور سننے والے، دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہمیں ورافانہ لقا ذکر کے صحیح معنی اور صحیح مفہوم کی جو ہے ہمیں پتہ چلا۔ خاص طور پہ آپ نے مکی زندگی کا جو ذکر کرا، اور آپ کا ایک جملہ مجھے بہت یعنی کہ میرے دل پہ اس کا اثر ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ کتنی ہی مصائب تھے، کتنی ہی مشکلات تھیں، لیکن حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی جو ہے اپنی محبت اور پیار سے نوازا، جس میں مختلف واقعات ہم سنتے آئے ہیں کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دی گئیں کفار کی طرف سے، لیکن آپ کی رحمت کیونکہ ان پہ شامل تھی اور آپ نے ان کے لیے دعا کری۔ تو اگر آپ کے پاس بہت مختصر سا ٹائم ہے، میں ذرا سا آپ سے اپنے ناظرین کے لیے سوال کرنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی اور رہبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، کہ آج جس دور میں ہم یورپ میں رہ رہے ہیں، آج بھی ہمیں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور ان کے مقام کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ خود مسلمان ہی مختلف مکتبہ فکر سے میں بٹ کر اصل جو حضور اکرم نبی کریم اس رہبر اعظم کا مقام ہے اس کے متعلق ادراک نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ان سب مسئلوں، ان مسائل کے تناظر میں رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے، جہاں ہم اقلیت میں بھی ہیں، ہم لوگ بٹے ہوئے بھی ہیں اور ہمارے پاس طاقت بھی کم ہے یورپ میں، تو ہم کس طریقے سے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمت کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو کس انداز میں پیش کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، کہ آپ اپنی اس دعوت کو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ
اسلام وہ آفاقی مذہب ہے اور اس کے اندر ہر طرح کے لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہے. اسلام کہتا ہے یسرو ولا تؤثرو، آسانیاں پیدا کرو نہ کہ مشکلیں پیدا کرو. اگر اسلام کا آفاقی مذہب جو ذہنوں کو جلا بخشتا ہے، جو ذہنوں کو محدود نہیں رکھتا، وہ لا محدود کرتا ہے، اس کے اندر صبر ہے، ضبط ہے، محبت ہے، پیار ہے، وفا ہے، ایثار ہے، انفاق ہے، بے شمار چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ کوئی محدود دین نہیں ہے. اس نے تو چونکہ انشاءاللہ العزیز لیجزرہ علی الدین کا اس نے مظہر بننا ہے، سارے آفاقی عالم کے جتنے ادیان ہیں وہ رہ جائیں گے اور آخر اسی دین نے پروان چڑھنا ہے. تو اس کے ماننے والوں کو اس پیغام کو اسی آفاقی حیثیت سے سب پیش کرنا چاہیے. انہیں اپنے دیدہ و دل ہر ایک کے لیے فرش راہ کر کے انہیں اخوت و محبت کا پیغام جو ہے دینا چاہیے، تاکہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو آگے پھیلایا، ہم بھی اسی طرح. یورپ میں بسنے والے لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر آقا کریم کی زندگی کے گوشوں کو پیش کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اور جب وہ اس کائنات میں آئے ہیں، ان کے ہاں مختلف وفود آتے رہے، ہم دیکھیں کہ ان وفود کے ساتھ سرکار نے کیسا برتاؤ کیا. اور یہ نبی حکیم وہ ہوتا ہے جو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ اندر کی باتیں بتا دیتا ہے. نبی حکیم وہ ہوتا ہے جو دلوں کے رازوں کو بانپ کر صحیح طرح اس کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. جس مقام پر بھی آپ گئے، جس علاقے میں گئے، جس خطے میں گئے، آپ نے اپنے اس پیغام کو حکمت و دانائی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے اپنے طور پر جہاں دیکھا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح میل جول رکھ سکتے ہیں، اسلام کے دامن میں رہتے ہوئے کس طرح ہم اس کا پیغام امن پھیلا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اسلام کا جو پیغام محبت ہے اسے پھیلانا ہوگا. اس کے اندر انتہا پسندی نہیں، تشدد نہیں، محبت ہی محبت ہے، قربت ہی قربت ہے. جہاں لوگوں نے انتہا پسندی کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہاں امن تے ابالا ہو گیا. اور اگر اسلام کا آفاقی پیغام، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اگر ہم نے اس طرح اسے لیا تو یہ آفاق عالم بھی ہمارے پیغام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. مگر ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے کردار کو، ہم میں سے ہر شخص کو سفیر رسول بن کر، اسلام کا سفیر بن کر، یہ نہیں کہ یہ ذمہ داری ان پر پڑتی ہے. تنقید کرنے کے لیے آدمی جب تنقید کرتا ہے تو ہاتھ اس کی طرف کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے گریبان اس میں کیا ہے، اپنا احتساب چھوڑ دیتا ہے. خود احتسابی جب تک نہیں ہوگی ہم معاشرے میں امن نہیں لا سکیں گے. اسلام ہر دوسرے آدمی کو اہمیت دیتا ہے، اس کو عظمت دیتا ہے. تو اگر ہم ہر ایک کی عزت نفس کا پاس کرتے ہوئے، جو جس ماحول جس معاشرے میں رہ رہا ہے، اپنے دین پہ کاربند رہتے ہوئے محبت کا پیغام دیں، تو یہ سارا یورپ کیا ہے، ساری کائنات جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے روشن مینارے کی حیثیت رکھتی ہے. تو ہم اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس میں کامیاب فرما سکتا ہے، بشرطے کہ ہم نے خود اسلام کے دامن کو صحیح طور پر پکڑا ہو اور اس کے پیغام محبت کو صحیح طور پر آگے پہنچایا ہو. ہم سمجھتے ہیں ہم ہاتھ میں کلاڑا لے کر اسے پھیلائیں گے، ہم لٹھ لے کر اسے پھیلائیں گے، نہیں. گیبن نے کہا تھا بٹ دی فالوورز آف محمد کیپچر دی مائنڈ. یہاں دلوں کو فتح کرنے کی بات ہے. تو دل فتح وہ زور سے نہیں ہوتے، زر سے نہیں ہوتے، وہ محبت سے ہوتے ہیں. اپنا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور جس نے اس پیغام محبت کو اخلاص کے ساتھ پہنچایا، اس کا صلہ اللہ رب العالمین نے اسے ضرور دیا کہ زمانے والے آئے اور انہوں نے کلمہ توحید و رسالت پڑھ کر اللہ کے دین کی غلامی کا پٹا اپنے زیب گلو کر لیا. تو آپ کا یہ پیغام میں سمجھتا ہوں میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہمیں اس دیار میں رہتے ہوئے، اس یورپ میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق و کردار کو بھی ایسا پیش کرنا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ غلام محمد جا رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، آپ نے آج کے زمانے کے لحاظ سے جو ہماری ضرورت ہے اس کا بہت زیادہ اچھی طریقے سے تجزیہ پیش کرا، اور آپ کے وعظ میں جو رہنمائی کی گئی ہے وہ واقعی میں اس کے پر 100% یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جیسا بیان فرمایا کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام کفار کو، تمام غیر مسلم لوگوں کو، تمام بے ادب اور گناہ گاروں کو اپنی محبت سے، اپنے کردار سے ان کو اسلام کی طرف راغب کریں۔ اور یہ آپ کا آج کا بیان جو ہے یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ہمیں محبت کا پیغام پہنچانا چاہیے، اور محبت کے ہی ذریعے ہم اسلام کو تسخیر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اور یہی خادم کی نظر میں مکی زندگی کا نچوڑ رہا ہے کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ جو ہے محبت کا پیغام دیا، اور پھر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب۔ ہم پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور آپ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو ہمارے پروگرام سے جا سکتے ہیں، اور ہمارے لیے دعا خاص کی ضرورت ہے، اور کل کا بھلا کل کی خیر، کہ یہ آج کے حالات کے حساب سے اور یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ میں اٹھتے ہوئے آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو، اور اس ربائی پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزماں آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان جہاں آتے ہیں، بما علینا الا البلاغ۔ میں آپ دعوت دوں گا جناب محمد فواد صاحب سے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ مجھے نظام الدین چشتی صاحب بتائیے گا کہ کیا میری آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے؟ جی ہاں آپ کو آرام سے سن سکتے ہیں۔ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس انجمن منقولات کو آپ چلا رہے ہیں یہ آپ لائق تحسین ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اور قوت میں اسی طرح استقامت برقرار رکھے۔ آپ کی پوری ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل میں مدح سرائی کا موقع دیا ہے۔ میرا تعلق، جیسے اس پینل کے بڑے عظیم نعت خوان ہیں محمد بابر چشتی، ان سے میرا تعلق جو ہے وہ نسبت میری بھتیجے کی ہے، تو اس لیے آج میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اپنے تئیں ادنا حاضری لگانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو مل کر کے میرے ساتھ درود پاک دل میں یا قلب میں یا زبان میں جس طرح بھی سہل ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل میں کسی کو اور سبحان اللہ بسایا نہ جائے گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔
وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ماشاءاللہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا سبحان اللہ سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا سبحان اللہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا بے شک ماشاءاللہ حضور شافع محشر ہے منکرو بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصطفیٰ خدا کو
मनाया न जाएगा। हुजूर पीर नसीर साहब ने जो अहद और अहमद का जो नुक्ता है वो इस मक्ता में बयान फरमा दिया। मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर के बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सही है, सुभान मुस्तफा अल्लाह। खुदा को मनाया न जाएगा। और हम बहुत ज्यादा इस खुशी महसूस करते हैं, और यही कमाल है कि जब भी हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां पे भी जिक्र किया जाए और जहां पे भी उनका नाम सुना जाए तो वो वहां पर जो है खुशी और सुकून और इत्मीनान पहुंच जाता है। तो ये हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। मैंने खास तौर पर मोहतरम फवाद भाई से फरमाइश करी, ख्वाहिश जाहिर करी, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने इस पे मेरी ख्वाहिश पे जो है वक्ते को दोबारा अर्ज फरमाया। तो असल जो मैं आपको उसके पीछे छुपी हुई बात को समझाना चाह रहा हूँ, यही तमाम औलिया कराम ने इसका चिश्तिया सिलसिले में और तमाम सिलसिले में इसका जो है प्रचार किया है, और इस्लाम का असल बुनियाद यही है। इसमें अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में फरमाते हुए कहा कि हम तो मोहम्मद को जानते हैं, खुदा को रोशनास कराने वाले हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर वो हमें नहीं बताते कि खुदा क्या है, खुदा कौन है, तो हम कैसे खुदा को जानते? तो पहले तो हमने मोहम्मद को जाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने हमें खुदाई की तरफ रोशनास फरमाया है। तो खुदा की खुदाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशनाई के बगैर मुमकिन नहीं है। खुदा की खुदाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर उसकी पहचान मुमकिन नहीं है। आप खुदा के बंदे नहीं बन सकते जब तक कि आपके दिल में हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। और यही है इस्लाम का पैगाम, यही है महबूब और माशूक की जिंदगी, और उनकी कि अल्लाह ताला ने हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई, और हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी एक एक सांस अल्लाह के बताए हुए अमाल पे, अल्लाह के बताए हुए अहकाम पे गुजारा। तो ये मैं अपने दोस्तों से दावत दूंगा, खासतौर पर बाबा भाई से दावत दूंगा कि अगर उनके पास टाइम है तो वो कुछ नात के कुछ अशार मजीद फरमाएं, और फिर मैं सलीम भाई से कहूंगा कि वो हमारे हफ्तावार प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए कुछ खबरों के मुतालिक बयान फरमाएं। कि आज की रबीउल अव्वल के इस्तकबालिया के सिलसिले में चंद इशार पेश कर देता हूं मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह के नज़ारों की बहारों सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। माशाअल्लाह। उठो बेसहारो, चलो गम के मारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, अनोखा निराला
وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سبحان اللہ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچے خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان میں ہونے والی روزمرہ کی جو تبدیلیاں ہیں ان کے متعلق بات کروں گا، جن میں سب سے زیادہ تو اپوزیشن کا ایک جلسہ ہوا ہے کل، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور اس کو ہم انالائز کر رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے لیے کتنی اچھی بات ہے اور گورنمنٹ کے لیے کتنی نیگیٹو بات ہے۔ میرے خیال میں اپوزیشن فیل ہو گئی ہے، وہ تو کوئی اچھا امپیکٹ نہیں دے سکی، 11 جماعتیں مل کر بھی اتنا بڑا وہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہیں کر سکی، گورنمنٹ کے لیے کوئی خطرہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس مارل گراؤنڈ بھی کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو مکمل طور پر پازیٹیو جا رہی ہے، وہ مہنگائی کا ضرور شور ہے اور وہ تنگ بھی بہت کر رہی ہے، غریب عوام کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے زندگی، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی جو سمت ہے وہ درست ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی ان مشکلات سے نکل جائے گا۔ جی ماشاءاللہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ منقولات.com کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے اللہ رسول کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ یونس کی جو آیت نمبر 58 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت آپ کو کوئی نعمت ملے تو اس کی خوشیاں مناؤ، تو ہمارے پاس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ سے ہم لوگ یہ جانتے ہیں، نقطے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا یہ دنیا نہ بنتی۔ تو دنیا تو مرہون منت ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی ان کو مانے نہ مانے، ان کے دم قدم سے دنیا چل رہی ہے، ان کا فیض ہے کہ ماننے والے کو بھی مل رہا ہے، نہ ماننے والے کو مل رہا ہے۔ اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہم بحیثیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ منسوب ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا ہمہ وقت لنک ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اتحیات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اذان سن رہے ہوتے ہیں تو درود السلام کے سلسلے ہم درود صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اگر ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا لنک ہمہ وقت رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر، کوئی ایسی پرانی امتیں نہیں گزری ہیں کہ جن کا ان کے امتی اور نبی کے ساتھ اتنا قریبی لنک ہو۔ یہ شرف صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ہمارا ہمہ وقت اپنے آقا کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ لنک رہتا ہے۔ ہمہ وقت ہم آپ کی معیت میں ہوتے ہیں، وہ درود شریف کی شکل میں ہو، نمازوں کی شکل میں ہو، یا اپنی عقیدت کے نذرانوں کی شکل میں ہو۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے
माशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब अक़दस के साथ हमारा जो लिंक जोड़ा हुआ है, अल्लाह तबारक तआला इसको इस्तिकामत अता फरमाए और इस लिंक को हमेशा के लिए अल्लाह ताला दवाम बख्शे और इसको जारी और सारी रखे, और यही हकीकत में हमारी नजात का बाइस भी है। तो बहुत मैं समझता हूँ कि शुक्रिया निज़ामुद्दीन भाई जो आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिलसिला एक मुनफरद तरीके से शुरू किया है भट्टी साहब, ये जर्मनी की प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों ने एक मुनफरद हैसियत से मनकुलात का जो अखबार शाया किया माशाल्लाह। गो आज के लोगों के पास टाइम नहीं होता है, मगर ये है कि फिर भी जिनके पास वक्त होता है उनके लिए आपने एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि बड़ा अच्छा अखबार का इजरा करके लोगों को एक अवेयरनेस दी है, खबरों की शक्ल में दी है, दीगर मालूमात की शक्ल में। अल्लाह तबारक तआला आपकी इस काविश को कबूल और मंजूर फरमाए और इसको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। जनाब भट्टी साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम इनके साथ ही प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंचे हैं। मैं आज के मेहमानों का और बिलखुसूस जनाब फवाद साहब का और जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर तबस्सुम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और यकीनन मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब जो इस सारे काम के रूह रुआ हैं, और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक शानदार मजलिस का इनेकाद किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी फीडबैक वापस आ रही है जिसका मैं इस वक्त थोड़े से टाइम में जिक्र नहीं कर पाता। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उसका भी जिक्र करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। निज़ाम भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मुफ्ती ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह वाखिर हाफ़िज़। दवाना अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।